نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی جامعہ مسجد کے اندر خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے، تو جب بھی وہ مسجد کے اندر داخل ہوتے تو لوگ ان کو پہچان جاتے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کا منہ تو قبلے کی طرف ہوتا تھا، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوتے تو فوراً پتہ چل جاتا تھا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کی جامعہ مسجد میں خطبہ دیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پسینہ مبارک جو تھا وہ ایک شیشی میں انہوں نے جمع کیا ہوا تھا۔ تو جب بھی وہ کسی اجلاس میں جاتے یا کسی مجمع میں جاتے یا اسی طرح کسی اجتماع کے اندر جاتے یا جمعہ پڑھانے کے لیے جاتے تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پسینہ مبارک جو ہے وہ اپنے کپڑوں پہ لگا کے جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پسینے کے اندر اتنی خوشبو ہوتی تھی کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی یہ خوشبو استعمال کرتے ہیں، وہ آگے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ نے ہمیں ایسے محبوب عطا فرمائے ہیں کہ جن کے پسینے کو بھی اللہ نے خوشبودار بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو غسل دیا ہوا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں میرے دوستو سرما لگا ہوا تھا۔ اللہ اپنے نبی علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی اداؤں کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی کے چہرے کا ذکر آتا ہے تو قرآن والضحیٰ کہتا ہے، میرے محبوب کی زلفوں کا ذکر آتا ہے قرآن واللیل کہتا ہے، میرے پیغمبر کی آنکھوں کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ، میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کا ذکر آتا ہے تو قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب جس شہر کے اندر آئے اللہ نے اس شہر کی قسمیں بھی قرآن میں اٹھائی ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو قرآن میں کیا ہی ہے، لیکن جو حضور کے ساتھ جڑ گیا، جنہوں نے اللہ کے نبی کے کلمے کو پڑھ لیا، جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے، یعنی صحابہ کی جماعت، اللہ نے ان کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک هم المفلحون، یہی کامیاب ترین جماعت ہے۔ اور کہیں اللہ کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا؟ حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو اس لیے بھیجا تاکہ اہل ایمان جو ہیں وہ میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت بھی کریں اور میرے محبوب کی اتباع بھی کریں۔ تو اللہ کے نبی سے محبت کرنا یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ میرے نبی نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس بندے نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی کے طریقوں پہ عمل کرنا، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لے کے آنا، یہ حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن آپ کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق نہیں، آپ کی زندگی میں اللہ کے نبی کے طریقے موجود نہیں ہیں، تو پھر میرے دوستو یہ دعویٰ تو ہو سکتا ہے، یہ حقیقت نہیں۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کہہ کے نہیں بلکہ کر کے دکھائی ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ ایک صحابی ایک دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان لگا تو ایک کھانے کا لقمہ نیچے گرا تو اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے، تو دوسرے نے کہا دیکھو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ
نیچے سے اٹھا کے کھاتے ہیں۔ فرمایا کیا سنت حبیبی، کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ مجھے جو کہتے ہیں کہتے رہیں، لیکن اپنے نبی کا طریقہ، اپنے نبی کی سنت کو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ تو میرے دوستو، یہ جذبہ مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے، آخرت میں بھی کامیاب کرے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت والے دن شفاعت نصیب فرمائے، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت بھی کریں، اللہ کے نبی کی سنتوں کے اوپر عمل بھی کریں، اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اللہ کے نبی کی اطاعت اور اتباع بھی کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ بھی آپ سے محبت کریں گے، اللہ کے رسول بھی آپ سے محبت کریں گے۔ اس کی وجہ سے آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔